السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پی جے میز آفیشیل یوٹیوب چینل. یہاں سیاسی انٹرویوز بھی دیکھتے ہیں, کھلاڑیوں کے بھی دیکھتے ہیں, سیاستدانوں کے اور جو خدمت خلق کرنے والے ان کے بھی, اور پھر جو معیشی جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں معیشت کے ان کو بھی لے کے آتے ہیں, ان کے بھی آپ باتیں سنتے ہیں. آج میں نے کہا کہ ایک ایسے شخصیت سے بات چیت کی جائے کہ آپ کے سامنے پتہ لگے کہ یہ سیاستدان بنتے کیسے, آتے کہاں سے, کرتے کیا ہیں. سب آپ نے دیکھیں جو میں نے پہلے کیے ہوئے ہیں, بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بے نظیر سے پہلا سوال کیا تھا ایک انٹرویو میں لنڈن میں کہ ہو از بے نظیر, واٹ از شی آل اباؤٹ. تو پھر انہوں نے اپنے متعلق خود بتایا. اسی طریقے سے آج میرے ساتھ ہیں جام فاروق علی. یہ جام کرم علی جو ہمارے فارمر سینیٹر ہیں ان کے بیٹے ہیں, اور یہ پہلی سندھی فیملی ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا. 99 میں جوائن کیا تھا انہوں نے, جب یہ میرے خیال 23 سال کے تھے, اور اس کے بعد پھر ان کی سیاسی سرگرمیاں چلتی رہیں, اور پہلا جلسہ پی ٹی آئی کا انہوں نے اپنے جام نواز کے ولیج کے اندر سانگڑ میں انہوں نے ہوسٹ کیا. اس کے ساتھ ان کا قافلہ چلتا رہا, بلکہ انہوں نے جب جوائن کیا ان کی فیملی کے کئی لوگوں نے, دوستوں نے ان کو چھوڑ دیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کس کو جوائن کر رہے ہیں, کیوں جوائن کر رہے ہیں. بٹ ہی اسٹوڈ بائی پی ٹی آئی تھرو تھک اینڈ تھن. تو میں نے آج ابھی آ جائے گا 3-4 دن میں یہ قافلہ لانگ مارچ جسے ہم کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں. تو میں اسلام آباد آیا ہوں تو میں نے کہا کہ آج ان سے بات کرتے ہیں. یہ ویٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو ادھر آنے کے لیے, استقبال کریں گے. تو سب سے پہلے میں ان کا پوچھوں گا کہ یہ کیوں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی, وجہ کیا ہے, اور حالانکہ وہاں پیپلز پارٹی ہے اور کئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پورے پاکستان میں, ان کو کیوں نہیں جوائن کیا. تو یہاں فاروق سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مجھے بتائیے کہ آپ کا یہ سیاسی فیملی تو آپ کی ساری سیاسی ہے, آئی مین وی کال دیم سیاسی کیڑے, وہ کیڑے ہیں, لیکن یہ کیڑا آپ میں کیسے آیا؟ دیکھیں جی, میں نے جب ہوش سنبھالا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جو عوام کی جو خدمت ہے, خدمت خلق ہے, زندگی کی اصل معنی اس میں ہے. اور وہ خدمت آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کسی ایسی جماعت میں ہو, یا تو آپ اس کا حصہ ہو, یا تو پھر آپ ایک ایسی جماعت کو بنائیں اور اس کو لیڈ کریں جس کا جو اصل مینیفیسٹو ہو وہ عوام کی بھلائی ہو, عوام کی اصلاح ہو. اور جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ میرے فیملی پالیٹکس میں رہی ہے. میرے دادا نواب جان محمد نے پاکستان ریزولوشن کے لیے ووٹ دیا سندھ اسمبلی میں جب وہ بامبے پریزیڈنسی کا حصہ تھی. اسی طرح میرے انکلز نے, میرے والد صاحب جام کرم علی صاحب نے بھی بڑا نمایاں کردار ادا کیا. تو لیکن میں نے دیکھا کہ وہ وقت بڑا اچھا وقت تھا پاکستان کے لیے جب سیاست میں لوگ آتے تھے خدمت کرنے کے لیے. اور اب اوور دا پیریڈ آف ٹائم سیاست ایک کاروبار بن گئی ہے, ایک انویسٹمنٹ بن گئی ہے. آپ پیسہ لگائیں تو پیسہ نکالیں. تو یہ میری پرنسپلز کے بالکل منافی ہے. اور اس وقت 99 میں آئی واز اے ینگسٹر, اینڈ آف کورس آئی واز اے کیپٹن آف مائی کرکٹ ٹیم آلسو. بائی ورچو آف دیٹ عمران خان سے ایک بڑی وابستگی بھی تھی اس حساب سے. تو میں نے محسوس کیا کہ عمران از بیٹر دین دس لاٹ, and Imran means something different, and he feels the pain of a common man. So یہ سوچ کر against all odds I joined the bandwagon, and then there was no looking back. اور میرا بڑا سوشل بائیکاٹ بھی ہوا. ہماری جو پولیٹیکل فیملیز ہیں کافی سندھ کی, انہوں نے اعتراضات بھی کیے کہ جی یہ کرکٹر کو جوائن کر لیا آپ نے تو روایات کو توڑ دیا ہے. لیکن میری نظر میں وہ روایت جس سے آپ کا علاقہ, آپ کی قوم پیچھے رہ جائے, اس روایت کو ساتھ لے کے چلنے کا فائدہ نہیں ہے. وی ہیو ٹو ایوالو. اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کی ترقی کے لیے, اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ کو ایسے اقدام اٹھانے پڑتے ہیں جس میں کبھی کبھی آپ کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. بٹ وائی عمران؟ بیکاز ہی واز اس وقت جو اس کا مینیفیسٹو تھا وہ یہ تھا کہ ایک عام آدمی کو بھی ہم اس لیول پر لائیں کہ جہاں وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی بھی صاحب حیثیت بندے سے بات کر سکے, اس کو اس کے اصل جو حقوق ہیں
وہ مل سکیں, اس کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو سکے ان دی ایجوکیشن سیکٹر, ان دی ہیلتھ سیکٹر, اور ایسے موقع فراہم کیے جائیں نوجوان کو, خاص کر کے یوتھ واز دا فوکل پوائنٹ, کہ یوتھ کو ایسے موقع ہم فراہم کریں کہ وہ ہماری قوم کا ایک اثاثہ ہے, تو ہماری قوم کو آگے لے کے جائیں. اور لک ایٹ آل دیز ادر کنٹریز ویئر لوگوں نے کتنی وہاں پہ ترقی کی ہے. اور آپ دیکھیں, یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ ایک ہندوستانی آج آپ کا یونائٹڈ کنگڈم کا پرائم منسٹر ہے. تو یہ میری سوچ تھی, یہ میرا نظریہ تھا. سو وی کلکڈ اینڈ سو وی ورک ٹوگیدر. تو 1999 سے 2022, so how has this journey been? There have been many hurdles جی, اینڈ بڑے اتار چڑھاؤ بھی رہے ہیں, اور وہ زندگی کا اور سیاست کا تو یہ حصہ ہے. اور لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کا جو اصل نظریہ تھا, اس سے میں نے محسوس کیا کہ اوور دا ایئرز کچھ ایسے لوگوں کی شمولیتیں ہوئیں, جیسے وہ کہتے ہیں گندی مچھلی آ کے پورے تالاب کو خراب کر دیتی ہے. تو ایسے کچھ لوگ پارٹی میں شامل ہوئے, تو وہ کانسیپٹ چینج ہونے لگا. اور تو جس طرح میں محسوس کرنے لگا کہ کانسیپٹ چینج ہو رہا ہے, تو میں بھی تھوڑا سا بیک سیٹ لیتا گیا. بٹ عمران کے ساتھ رہا ہوں, اور ملک کی بہتری کے لیے میں نے کام بھی کرنے کی کوشش کی ہے, کر بھی رہا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو یہ گندی مچھلیاں ہیں, میری دعا ہے کہ یہ نکل جائیں, اور پھر وہی ہمارا جو حقیقی نظریہ, جو اصل مقصد تھا, ہم اس پر دوبارہ آ جائیں. لیکن فاروق, ایک چیز میں دیکھیے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں یہ مچھلیاں تیر کے آ جاتی ہیں. جی ہاں. لیکن ان کو پھر آپ وہ جس طرح کہتے ہیں نا انگریزی میں, ان کو فش آؤٹ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے, یہ ہیئر دا مین ٹیسٹ آف اے لیڈر کمز ان ٹو پلیس. یہاں پر لیڈرشپ اسکل کی ضرورت ہے, لیڈرشپ کوالٹی جو ہے اس کی بڑی اشد ضرورت پڑتی ہے. یہاں عمران خان کو کردار ادا کرنا ہے ایز اے لیڈر, اینڈ ہی ہیز ٹو, جیسے گھر میں باپ ہوتا ہے, اس کو اپنے گھر کو ہی ہیز ٹو پٹ ہز ہاؤس ان آرڈر, اور اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا کون سی اولاد جو ہے وہ اس میں کیا صلاحیت ہے, اور کون سی اولاد جو ہے وہ میرے اصولوں کے منافی ہے. تو وہ اس کو سب کو ساتھ بھی لے کر چلنا ہے, مگر ایک بیلنس بھی رکھنا ہے. اور بیلنس اس طرح کا رکھنا ہے کہ جو اپنا اصل مقصد ہے اس کو نہیں کھونا. ہم جی سمویئر along the line اپنا مقصد کھو بیٹھے ہیں. تو ایز آئی سیڈ, میری دعا ہے کہ یہ کیا آج ابھی بھی آپ عمران خان کے ساتھ ہیں؟ جی دیکھیں, آپ سیاست کی بات کریں تو سیاست میں اس وقت بھی جو دوسری پولیٹیکل فورسز ہیں, وہاں یہ ایک سسٹم چل رہا ہے جی کہ میرے بعد میرے بچے آ جائیں گے, اور وہ ایک ایسے لگتا ہے جیسے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز چل رہی ہوں. عمران خان کے ساتھ کم سے کم یہ تو ہے کہ وی نو دیٹ اس کے بعد اس کی اولاد پارٹی کی جو ہے وہ وارث نہیں بنے گی, اور کوئی نہ کوئی جو کہ پارٹی کا ایک ڈائی ہارڈ ورکر ہوگا وہ آگے آئے گا. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ عمران میں اور ان لوگوں میں اتنا فرق تو ہے. لیکن آج ہیں آپ عمران کے ساتھ؟ میں جی عمران کے ساتھ ہوں, لیکن میں عمران کے ساتھ اس لیے ہوں کہ میں اس ملک کو ایک بہتر پاکستان بنا سکوں. اور جو لوگ خان صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اداروں کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا جائے, اور خان صاحب کو اداروں کے سامنے لا رہے ہیں, اور ایک جیسے ڈیگرز ڈرون والی ایک سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں اس کے فائدے میں بالکل نہیں ہوں. اور میرے لیے پاکستان پہلے ہے, پاکستان کے ادارے پہلے ہیں, اور میری سیاست بعد میں ہے. فرسٹ از دا کنٹری, اٹس دا نیشنل انٹرسٹ, دین مائی پالیٹکس اینڈ مائی پولیٹیکل کریئر. اچھا, آپ نے ایک بڑی ایک آئیڈیلسٹک بات کہی, جو مچھلیاں آ جاتی ہیں خراب کر دیتی ہیں تالاب کو. جی ہاں. تالاب میں, دریاؤں میں کئی جگہ پیراناز بھی آ جاتی ہیں, لابسٹرز بھی ہوتے ہیں, شرمپس بھی ہوتی ہیں ہر قسم کے, اور پھر شارک فش بھی ہوتی ہیں. تو یہ جو کیٹیگریز ہیں یہ ہماری ہیومن لائف کے اندر بھی ہیں. لیکن ان کو پھر آپ ڈائسیکٹ کیسے کریں گے؟ بیکاز یہ تو چمڑ جاتے ہیں. میں نے نواز شریف کے ساتھ دیکھا ہے, میں نے اس کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ دیکھا ہے, میں نے عمران کے ساتھ دیکھ رہا ہوں. دیکھیں, ہمارا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے میر صاحب کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھتے. وی نیور, دا بیسٹ لیسن دیٹ وی لرن فرام ہسٹری از دیٹ وی ڈونٹ لرن اینی تھنگ.
ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. جیسے آپ نے ابھی خود کہا کہ بے نظیر بھٹو یا نواز شریف ان لوگوں نے یہ غلطیاں کی, اور پھر خان صاحب کے ساتھ بھی ایسے لوگ لگ گئے یا لگا دیے گئے. تو ان غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. ہمیں اپنے 5 سال پورے کرنے تھے اور ہم ایک اور 5 سال کو دیکھ رہے تھے, کیونکہ پاکستان کو ہمیں نکالنا تھا ان کلچز میں سے, بے روزگاری کی, مایوسی کی اور معیشت کی جو تباہ کاری کی. تو یہ ہم اپنے آدھے سفر میں ہی جو ہے پٹڑی سے اتر گئے. وہ کیوں اترے؟ وہ انہی لوگوں کی وجہ سے اترے ہیں. یہی لوگ تھے جنہوں نے ماحول خراب کیا, ان کے اپنے ایجنڈاز تھے, اور یہ ہم اپنی حکومت کا وقت بھی پورا نہیں کر سکے. سو ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا ہے, اور اگر ہم ابھی بھی نہیں سیکھیں گے تو دین آئی ایم سوری اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. اچھا, ٹاکنگ آف پالیٹکس, یو کمنگ فرام سندھ, سب سے بڑی پرائیورٹی کیا ہے سندھ کے اندر؟ جی سب سے بڑی جو پرائیورٹی ہے میں سمجھتا ہوں جی وہ تعلیم ہے, کیونکہ تعلیم میں سندھ بہت پیچھے رہ گیا ہے اور صوبوں کے نسبت, اور یہی وجہ ہے کہ وہاں نوجوان جو ہے وہ گمراہ ہو چکا ہے. وہ سارا دن ہوٹلوں پہ بیٹھا ہے اور نشوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہمارا جو یوتھ ہے انفارچونیٹلی, اور اپنا ٹائم دیر جسٹ وائلنگ اوے, اور اپنی ٹائم کو ویسٹ کریں. وہ ٹائم ان کا نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا ایک اثاثہ ہے جو ویسٹ ہو رہا ہے. تو تعلیم سب سے بنیادی جو چیز ہے ہمیں دینی ہے. اسکولز ہیں جی, آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ یو, آپ آئیں سندھ میں, آئی ول ٹیک یو اراؤنڈ. اسکولز ہیں جی, تو وہاں پہ پڑھانے والے ٹیچرز نہیں ہیں. جہاں پر آپ کے پڑھانے کے ٹیچرز موجود ہیں وہاں پہ اسکول نہیں ہے, بلڈنگز نہیں ہیں, بچے درختوں کے نیچے پڑھ رہے ہیں. سفارشوں پہ ایم این اے ایم پی ایز اپنے برخورداروں کو استاد لگا دیتے ہیں, وہ گھر بیٹھے تنخواہیں اٹھاتے ہیں. اسی طرح آپ جو بھی دفاتر دیکھیں لوکل گورنمنٹ کے آفیسز کے, تو اگر وہ کیپیسٹی وہاں 20 لوگوں کی ہے تو وہاں امیر صاحب 200 لوگ بھرتی ہوئے ہیں, اور وہ تنخواہیں اٹھا رہے ہیں گھر بیٹھ کر. کوئی خدمت نہیں ہو رہی ہے, اور پاکستان کا جو ایکسچیکر پہ اتنا برڈن آ رہا ہے, تو ہمیں تو یہ دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہے ہیں. تو تعلیم جو ہے وہ ترجیح ہونی چاہیے, اس کے بعد صحت, اور پھر انفراسٹرکچر آف کورس. واٹ اباؤٹ پانی؟ پانی تو دیکھیں ایک پانی اس وقت ایک یونیورسل مسئلہ بن چکا ہے, لیکن اس طرح نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی اتنا بڑا بحران ہے پانی کا. ٹھیک ہے, ہم نے ڈیمز نہیں بنائے, اتنے سالوں میں ہم نے آج ڈیمز نہیں بنا سکے ہم, جو کہ ہمیں بنانے چاہیے تھے. اگر کالا باغ پہ پولیٹیکلی ایک بہت بڑا ایشو بن گیا تھا وہ, تو کالا باغ کو چھوڑ دیتے, کوئی اور دوسرا ڈیم بناتے. اور کالا باغ پہ اعتراض کیوں ہوا؟ کالا باغ پہ اعتراض کی وجہ بھی یہ تھی کہ صوبوں میں جو ہے عدم اعتماد تھا. اس اعتماد کو ہمیں بحال کرنا ہے, ہمیں ایک قوم بننا ہے. اس وقت ہم یا تو سندھی ہیں, یا تو ہم پنجابی ہیں, یا تو ہم پختون ہیں, یا تو ہم بلوچ ہیں. تو پہلے تو ہمیں قوم بننا ہے, پھر ان نیشنل ایشوز کو مل کے ہمیں جو ٹھیک کرنا ہے. پانی کی میں جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا, تو اس سال 2022 میں ہمیں کاٹن کی, کپاس کی جو ہے سوئنگ نہیں کرنے دی گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کس نے؟ سندھ گورنمنٹ؟ سندھ گورنمنٹ نے جی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی پروونس کے اندر نہیں کرنے, اپنے پروونس کے اندر ہماری زمینیں, وی کوڈ ناٹ گرو کاٹن. I could not grow cotton. One of the largest growers of cotton and sugarcane, and my grandfather was the second biggest zamindar of Sindh. And reason being? Reason being that I'm in the opposition. Oh. I'm not with the People's Party government. تو انہوں نے اپنے جو سارے ان کے چہیتے ہیں ان سب کو پانی وہاں پہ ملا جی, اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی زمینوں کی طرف پانی گیا, ہمیں محروم کر دیا گیا پانی سے. دیکھیں میں تو اپنا گزارا کر لوں گا اپنی سفید پوشی کا, لیکن وہ جو میرے ساتھ جو غریب کچھ لے گئے, جو بیچارے ہاری تھے, جن کے پاس کوئی پانی نہیں تھا کہ اپنا فصل لگا سکیں, آگے کا اپنا کاروبار چلا سکیں, تو یہ ساری پولیٹیکلی انجینئرڈ چیزیں ہیں. یہ انجینئرنگ بڑا اچھا لفظ ہے. یہ انجینئر کرتا کون ہے پرٹیکولرلی سندھ میں؟ پولیٹیکل انجینئر, چیف منسٹر responsible. I would hold Murad Ali Shah responsible because he's the chief minister, he's the chief executive of the province, and he should take action. The irrigation minister is responsible, the secretary for irrigation is responsible for this. They should be held accountable. اور دیکھیں جس وقت پانی کا ٹائم تھا ہمیں پانی نہیں دیا گیا کپاس کی جو ہے بجائی کے لیے, سوئنگ کے لیے, اور پھر جب ابھی فلڈز آئے تو ان بااثر زمینداروں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں, سندھ گورنمنٹ کا حصہ ہیں, انہوں نے اپنے زمینوں کو بچانے کے لیے سارے پانی کا رخ ہم لوگوں کی طرف کر دیا. اور جو پارٹس ہمارے ڈوبے ہیں مینلی وہ اسی وجہ سے ڈوبے ہیں کیونکہ ہم حکومت میں نہیں ہیں یا ہم حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں. ہم حکومت کے خلاف بات نہیں کرتے, ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں, ہم عوام کی بات کرتے ہیں. اگر اس پر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم ان کی تنقید کرتے ہیں اور ہمیں نشانہ بنائیں گے تو 100 دفعہ بنائیں,
ہم نے ایسے بہت دور دیکھے ہیں اور انشاءاللہ یہ دور بھی گزر جائے گا. تو لیکن دور آتے جاتے رہتے ہیں. جی ہاں, ہم نے پیپلز پارٹی کو ایک نیشنل پولیٹیکل پارٹی پہلے دیکھا اور اب یہ بالکل مارجنلائزڈ اینڈ ریجنلائزڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. ڈو یو تھنک اٹ ہیز اینی رول ٹو پلے فار پاکستان ان یور اوپینین؟ frankly speaking, they have lost the vision of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto and Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto. And it is a party of people who would please the leadership, جو leadership کو خوش رکھیں. ان لوگوں کو یہ لوگ آگے لا رہے ہیں. یہ ان لوگوں کو آگے نہیں لا رہے ہیں جو عوام کو خوش رکھیں. اور ابھی دیکھیں جو فلڈز آئے ہیں ان کا ایک ریپرزینٹیو عوام میں نہیں گیا ہے. عوام بے یار و مددگار اس وقت اللہ کے مرسی آف اللہ بیٹھی ہوئی تھی سڑکوں پر, اور ہم تو گئے ہیں جگہ جگہ اور ہم نے تو دیکھا ہے, اور لوگوں نے میر صاحب ہاتھ اٹھا اٹھا کے بددعائیں دی ہیں. جو بددعائیں دے رہے ہیں وہ آپ کو ووٹ کل کیسے دیں گے؟ اور اگر کوئی آلٹرنیٹ, اگر کوئی سبسٹیٹیوٹ لوگوں کو مل گیا, لوگوں نے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. لوگوں کو اب یقین ہو چکا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا جو ویژن تھا وہ ان لوگوں نے خود ہی دفنا دیا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ویژن ہے لیکن یو لاسٹ دی آپٹیشن؟ جی, ویژن نیور ڈائز, بٹ دین یو نیڈ پیپل ہو ٹیک دا مشن آن. سو ان دا پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت لوگ ہیں, جو اس وقت دا پیپل ہو آر کالنگ دا شاٹس, تو مجھے تو جی ایسی کوئی امید نہیں نظر آتی کہ کل ہی کوئی عوام کی اصلاح یا بہتری میں کام کریں گے. کیونکہ ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ جو آزمایا ہوا ہے اس کو آزمانا جو ہے وہ منہ کھالا کرنے کے برابر ہے. تو ان کو اتنی دفعہ لوگوں نے آزمایا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک, ناٹ اینی مور. الیکشنس, آپ کے جو چیئرمین ہیں ہی وانٹس الیکشنس. ڈو یو تھنک الیکشنز از دی آنسر؟ بیکاز جس نعرے سے یہ آئے تھے پی ڈی ایم, مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے. آئی ایم شیور اگر آپ بھی ہوتے پھر بھی ہوتی. لیکن گیٹنگ ان ٹو دا سیم بوٹ, ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ از دی آنسر؟ اینڈ اگر آپ آ جاتے ہیں, کین یو ڈو اے یو ٹرن؟ دیکھیں, آئی وڈ سے الیکشن از ناٹ دی سولوشن ٹوڈے فار پاکستان, اینڈ یہ میری ذاتی رائے ہے. میری نظر میں اس وقت اگر ہم پاور میں آ بھی جاتے ہیں, الیکشنز بھی ہو جاتے ہیں اور ہم منتخب ہو کے آ بھی جاتے ہیں, تو بھی اتنا بڑا جو ڈیوائڈ ہو چکا ہے اس وقت سوسائٹی میں, اپوزیشن ایک طرف ہے, ہم ایک طرف ہیں, تو یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں ہم ملک کا نقصان کر رہے ہیں. اور جو اکانومی ہے جو اس وقت ہماری وینٹیلیٹر پہ ہے لٹرلی ایز آئی اسپیک ٹو یو, اس چیز کو ہمیں ترجیح دینی ہے. اور میری نظر میں الیکشن از ناٹ دا سولوشن. میری نظر میں ایک اس طرح کا نظام آنا چاہیے جو ٹیکنوکریٹک ہو, جہاں پیپل ہو نو دیئر جاب should have the job done, should get the job done. الیکشنز اور ان چیزوں کے لیے وقت پڑا ہے. دیکھیں, میری ایک بڑی, آئی ایم ویری کلیئر آن ون تھنگ, آئین جو ہے, کانسٹیٹیوشن جو ہے, وہ ملک کے لیے ہے, ملک آئین اور کانسٹیٹیوشن کے لیے نہیں ہے. سو ان مائی اوپینین آئی تھنک اے ٹیکنوکریٹک سسٹم از دا سولوشن. بٹ آپ ٹیکنوکریٹک کی بات کرتے ہیں, یہاں ڈائنسٹک پالیٹکس چل رہی ہے. سو how will you raise that? اب تو وہ کزنز بھی آ گئے ہیں, وہ کزنز بائی دا ڈزنز اور انکلز بائی دا گارفنکلز. یہ کس طرح, کیا کریں گے ان کا؟ دیکھیں, ایز آئی سیڈ, وی ہیو ٹو کیپ دا نیشنل انٹرسٹ ایز دا پرائمری موٹیو, ایز اے پرائمری تھنگ. ڈو وی ہیو اے نیشنل انٹرسٹ؟ We do have a national interest, but we have to take it seriously. We have to give it priority. National interest تو ہمارا ہے سب کا کہ ہم ایک قوم ابھی ہو جائیں اور اس ملک کو جو معیشت کی جو بحالی ہے اس میں ہم سب اپنا کردار ادا کریں. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی, ڈیموکریٹک موومنٹس اینڈ آل دیٹ, دوستی ہماری نان ڈیموکریٹک موومنٹس کے ساتھ ہے. چائنا از ناٹ ڈیموکریٹک, حالانکہ اس نے بھی پریزیڈنٹ لے کے آ گیا ہے, جی شن پنگ, حالانکہ کمیونزم میں پریزیڈنٹ نہیں ہوتا, لیکن وہ بھی لے کے آیا. اور ہم ڈیسپوٹ سے بات کرتے ہیں, لیکن جو ڈیموکریسیز ہیں ہم ان کو اپوز کرتے ہیں. یٹ وی وانٹ ڈیموکریسیز. دیکھیں, ڈیموکریسی مجھے تو سوٹ کرتی ہے, بیکاز الیکشن ہو اور میں کل الیکٹ ہو کے آ جاؤں اور پھر کسی نہ کسی پوزیشن پہ بیٹھ جاؤں آ کے, اٹ سوٹس می ویری ویل. وہ اسٹیٹس کو بھی رہے گا سب کچھ. مگر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یوزلی وی مسلمس وی نیور ہیڈ اے کانسیپٹ آف ڈیموکریسی. آپ ہماری ہسٹری دیکھیں, کہاں ڈیموکریسی کا تو اس میں ذکر نہیں ہے. تو یہ تو ہم نے ایک ویسٹرن کلچر کو اپنا لیا ہے
لیکن وہ دیکھیں کہتے ہیں کہ وہ جو گہنا جو آپ کے کانوں کو چیر دے، اس گہنے کو بے شک کتنا قیمتی کیوں نہ ہو پہننے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اس وقت میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ آئین پاکستان کے لیے، پاکستان آئین کے لیے نہیں ہے. اینڈ رائٹ ناؤ دیز الیکشنز آر ناٹ دا سولوشن. رائٹ ناؤ وی ہیو ٹو امپاور آور انسٹیٹیوشنز. ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. ان چیزوں سے یہ جو سب کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے، ہمارے ادارے کمزور ہو رہے ہیں، اور اگر ہمارے ادارے کمزور ہو گئے تو ہمارے دشمن طاقتور ہو جائیں گے. پاکستان فوج پاکستان کا اثاثہ ہے، پاکستانی قوم کا اثاثہ. What are the chances of Imran Khan being assassinated? عمران کے ساتھ عوام کی دعائیں ہیں. So dua is not going to keep him alive. دیکھیں موت کا تو وقت ایک مقرر ہے. نہیں، بٹ اس پولیٹیکل موومنٹ کے اندر تھرڈ پارٹی جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. جی بالکل. تھرڈ پارٹی آپ کے جو دشمن ہیں پاکستان کے دشمن، پاکستان کے دشمن فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جیسے انہوں نے ارشد شریف کے معاملے پہ میں اس چیز میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ بیرونی کوئی ہاتھ ہے جس نے یہ کام کیا ہے، اور پاکستان کے اندر عدم یا تصادم پھیلانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اسی طرح آئی ایم شیور خان صاحب از آلسو بین ٹولڈ بٹ از اے بریو مین. ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ ہز لائف. بٹ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ عقل مندی اس میں نہیں ہے کہ جہاں جائیں یہ ایک بلٹ پروف اسکرین کے ساتھ بات کریں. ہی از بین ٹولڈ، ان کو کہا بھی گیا ہے، مگر وہ عمران خان بینگ عمران خان، وہ ہی بلیوز ان ون تھنگ کہ جی موت کا تو انور سادات واز انور سادات. جی پھر دیکھیں کیا ہوا. بس جی سم پیپل دے سے دیٹ اگر جس وقت ہونی ہوگی تو اس وقت ہو جائے گی، چاہے وہ بلٹ پروف کمرے میں ہو یا گاڑی میں ہو. یا لیکن فاروق یہ مجھے بتائیں وائی آر وی سو فیٹلسٹک؟ دیکھیں ہم لوگ ایک اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو ہم نے ہر چیز اللہ پہ چھوڑی ہوئی ہے. ہم اس طرح ہم بڑے اسپریچول، بڑے ایموشنل، سینٹیمنٹل، ہم بڑی سینٹیمنٹل قوم ہے. اب دیکھیں نا، جیسے وہ جب ہم گورنمنٹ میں تھے، پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی، تو لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے. میں نے جی کافی سوشل جگہوں پہ میں نے جانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ لوگ بڑی تنقید کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے یار آپ پرائم منسٹر کو کہو، عمران خان کو کہو، کیا ہو رہا ہے، اتنی مہنگائی، غریب کچلا گیا اور غریب جو پس کیا ہے. لیکن وہ آپ دیکھیں جس دن ہم حکومت سے باہر گئے، نیکسٹ ڈے جب صبح اٹھے تو عمران خان واز دا نیو ہیرو آف دا پاکستانی یوتھ اینڈ پاکستانی نیشن. سو جو پاور میں ہے اس کو گالی، جو باہر ہے وہ ہیرو. ہمارے ہاں تو آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ وہ جیسے کہتے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، ایوب خان کا. تو جب کوئی چلا جاتا ہے تو پھر اس کو ہم روتے ہیں، لیکن جب کوئی ہوتا ہے تو اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے. آگے کیا دیکھتے ہیں آپ پاکستان کا یہ جو پولیٹیکل ایک، اس کو میں ڈیڈ لاک نہیں کہوں گا، میں اسے ہیڈ لاک کہوں گا، بیکاز ایگوز آن آل دا سائڈز انکلوڈنگ یور پارٹی اینڈ دی کرنٹ پی ایم ایل این اینڈ آف کورس پی ڈی ایم. یا تو ہیڈ لاکس ہوئے ہوئے. جی ہیڈ لاکس، میں نے جب آپ کو یہ بتایا کہ اس وقت پاکستان کو ایک ٹیکنوکریٹک سسٹم کی ضرورت ہے، تو میں نے یہی سوچ کر یہ کہا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس وقت سولوشن ٹیکنوکریٹک سسٹم ہے. یہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں اس وقت یا پولیٹیکل پارٹیز، ان میں جیسے اتنا ڈیوائڈ ہو چکا ہے اور اتنی اس وقت ایک دیر از بیڈ بلڈ اینڈ دیر از بریچ آف ٹرسٹ. جہاں بریچ آف ٹرسٹ ہو، لیک آف ٹرسٹ ہو، وہاں ہم آہنگی ہو نہیں سکتی. سو آئی تھنک وی شوڈ گیو اٹ ٹائم. وی شوڈ. آپ قیمتیں کم کریں گے اگر آتے ہیں پاور میں؟ تو پہلی ترجیح مہنگائی، پیٹرول، پہلی ترجیح ہوگی. اینڈ ویل ورک ڈے ان ڈے آؤٹ ٹو ڈو اٹ فار دا کنٹری، فار پاکستان. کیونکہ اگر ہماری عوام خوش نہیں تو پھر ہم نے کرسیوں پہ رہ کے کیا ہم کر لیں گے. سو لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا جو عوام کے دلوں پر راج کرے، نہ عوانوں میں راج کرے. جام فاروق علی، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ تھے جام فاروق علی. آپ نے ان کا ویو پوائنٹ سنا، اور بھی ان سے باتیں ہوتی رہیں گی، کیونکہ جو ویوز ہوتے ہیں اور انٹرویوز جو ہوتے ہیں اس کے اندر ایز وی گو آن یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہوتی ہے، اور اس ڈیولپنگ سٹوری کو آپ پھر آگے میں کہتا ہوں کہ اس کو امپرووائز کر کے، اس کے ان ڈیپتھ جا کے، انسائٹ لے کے پھر آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. Until the next time, look after yourself and look after the interest of Pakistan. Khuda Hafiz.